اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی، قسط نمبر 8۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں تمہیں ابھی بتانا نہیں چاہ رہا تھا، تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھی کہ وہ دوسرے کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے مشعلیں روشن ہوئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھیں کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوگا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حس جسم کی جھلک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند تھیں، وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں۔ سب کے بال سرک کے شانوں تک آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا تھا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کالی تھی، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے آ رہے تھے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے ہوئے غائب ہوئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگنے لگا یہ سوراخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی کیسی لڑکی کے آنکھوں کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھولوں کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال ہو، اس لڑکی کا نام زکوی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس کی لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔
میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے گھسیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو؟ اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کی رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا، جسے ناجی نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا۔ شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ شغلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے صاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔